شہزاد صاحب کا ریاست مجھے شعر یاد آ گیا ان کی غزل کا نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے وہ مجھے ایک پہچان دی. اسی غزل میں ان کا ایک اور بھی شعر ہے جو اگلے 4-5 میں ہے کہ خاک ہے اب تیری دریا کی وہ عزت مانے جو تیرے شہر کا پانی نہ دیا. میں آج سب سے پہلی تو گزارش کروں گا جو اس وقت مجھے کہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور جو میرے مہمان یہاں موجود ہیں کہ میری اس سالگرہ کو جو آج 73 سے الٹا پڑھا جائے میں بڑا بیسٹ پرسن ہوں ساری زندگی. 60s میں اس وقت 73 برس میرا یہ شروع ہو گیا آج سے 72 کے بعد. میں اور عرفان بھوسن صاحب بہت بڑا لیونگ لیجنڈ ہے ملک کا, ہم دونوں نیکر پہنا کرتے تھے. ریڈیو پاکستان یہ ہے یہ والا جس پہ آپ سب کا کسی نہ کسی شکل میں جانا ہوتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. گورنر ہاؤس کی بیک پہ ایک چھوٹا سا ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا. افضل یا افضال کچھ ایسا نام تھا, میرا خیال افضال تھا شاید. ان کے گھر میں تھا ریڈیو پاکستان. میرا آغاز وہاں سے. میں سمجھتا ہوں کہ شعور کے لیے کوئی عمر کا یہ نہیں ہے, وہ اللہ نے کی عطا ہے اور وہ کسی وقت بھی آپ کو نواز سکتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ بڑی بیسک ہے. ہر ہیومن بینگ جو رب نے زمین پر بھیجا ہے اسے سب کے کنٹینٹس ایک, سب کا سانچہ ایک ہے, سب کے اچھا ایک ہے, اور سب کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو رب نے اس ہیومن بینگ کو عطا کی ہے وہ ہے راز. ہر ہیومن بینگ کے اندر ایک راز ہے. وہ راز جو ہے وہ نہ تو اماں بتائے گی آپ کو کیا ہے, نہ ابا بتائیں گے, نہ آپ کی یونیورسٹی کالج اسکول یا ہر کا بات. وہ آپ کے اندر خود آپ نے ڈسکور کرنا ہے. جو بھی فرد جو ہے وہ اس اپنے راز کو اپنے اندر ڈسکور کر لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں پھر وہ دنیا میں بھٹکتا نہیں, کیونکہ پتہ ہو جاتا ہے کہ میں کاہے کے لیے زمین پہ بھیجا گیا ہوں. میں صرف آٹا کھانے یا بحریہ چاول میں گھر بنانے کے لیے نہیں آیا. میری ذمہ داری کیا ہے وہ پھر اپنی زندگی کا ایک سینیریو بنا کر دیتا ہے. اب یہ ہے کہ مومنٹم جو ہے وہ لگاتار ایک تیزی ہی ہوتی ہے. ہر فرد جو ہے وہ اپنی جو اسکل اپنے اندر ڈسکور کرتا ہے اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے جلدی سے جلدی اپنی منزل تک. اب یہ وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ میں اس تیز رفتار مومنٹم میں مجھے نکلنا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دوستی ہم ایک انڈیو تیزی جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. اس انڈیو تیزی میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ میں کہیں ہانپ کے بھی گر سکتا ہوں, کیونکہ میری ریزسٹنس وہ نہیں ہے جس قدر تیزی سے میں نے بھاگنا شروع کیا. ایک انویزیبل بھیڑ ہوتی ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی. میں تو اکیلا یا ناصر ادیب صاحب یا پرویز کریم صاحب یا اقبال رائے صاحب اکیلے تو نہیں ایک ٹارگیٹ دے دی. پتہ نہیں ہماری سراؤنڈنگ میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اسی ٹارگیٹ پہ نکلے. تو جو شخص اپنی زندگی کی اس مومنٹم میں اس تیزی میں بھی ایک اس نے رفتار اور اس نے اقدار ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے اپنے سفر پہ نکلتا ہے, اس کو تھوڑی بہت دیر ہو جائے گا. وہ اپنے سفر میں پیچھے مڑ کے وہ جو آوازیں اوور لیپ ہو رہی تھی آن پوٹ وہ بادر نہیں کرتا ہے اور وہ اپنے سفر جاری رہتا ہے. پھر اس میں ایک اور پلس پوائنٹ ہوتا ہے جو رب کی طرف سے عطا ہوتا ہے آپ کو. میں جب ریڈیو میں گیا تو یہ وہ دور تھا جب
صوفی تبسم صاحب وہاں سے کچھ سیکشن میں، ناصر کاظمی ہوا کرتے تھے، مرزا ادیب ہوا کرتے تھے، کیا بات، ایوب رومانی صاحب ہوا کرتے تھے، اور بہت بہت بڑے نام تھے. میں چونکہ میری گرومنگ میں تھا، میں بڑا اپنے بڑوں سے، اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹیوشن کی یار یہ عام نہیں ہے، یہ کچھ خاص لوگ ہیں. میں کسی نہ کسی شکل میں ان سے اس طرح ایفیلیٹ ہو جایا کرتا کہ مجھے ان کی ان محفلوں میں اس عمر میں بھی وہ بٹھا لیتے تھے اور میں ان کی باتوں کو سنتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اس زندگی کے سفر میں آج دیکھے میری سراؤنڈنگ میں ناصر ادیب صاحب بیٹھے ہیں، پرویز کریم صاحب بیٹھے ہیں، ساجد رانی بیٹھا ہے، عادل کیسر بیٹھا ہے، یہ میرا بچہ جو ہے یہ بیٹھا ہے، اور میرے یہ برابر میں یہ میرے سمجھ لیں میری یہ جو میں پوئٹری آپ میری دائیں بائیں سنتے ہیں، وہ میری انسپائریشن جو ہے جن چند لوگوں میں سے یہ ان میں سب سے پیش ہے. کبھی کوئی قواعد یا کوئی ہوتی ہے تو میں ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں، کیونکہ میں زندگی میں آج بھی سیکھنے کے پروسیس میں ہوں. میں استاد نہیں، کبھی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے آج کے بچے جب مجھے استاد چاہیے تو میں کہتا ہوں بھائی کیا میں نے تو اللہ سکھایا کچھ بھی نہیں، میں تو ابھی خود سیکھ رہا ہوں. لیکن وہ ایک ہمارے وہاں ہے کچھ انڈیو ٹریڈیشنز بھی ہیں، تو وہ میں پھر کہہ تو دیتا ہوں لیکن وہ ہوتا چلتا کرتا ہے. میں آج جو اس نوے موجود میں میرے بارے میں میرے یہ سارے کے سارے لیونگ لیجنڈز ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. ناصر ادیب میری پاکستان فلم انڈسٹری کی ہسٹری میں بہت بہت نام آئیں گے، پرانے سیف صاحب سے لے کے آج تک کے لوگ، لیکن اس میں فرنٹ لائن میں ناصر ادیب کا نام بھی ہوگا، پرویز کریم کا نام بھی ہوگا. پوئٹری کی بات آئے گی تو اقبال رائے صاحب کا نام کون کرے گا، کس خان بہادر سے اور کس بڑے لوگوں کی. ہم سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کو سنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کیا ہے اور اس پہ کرو یہ کیا بڑی بات جو ہے وہ اگر کسی بڑے منہ سے نکل رہی تو وہ تو ملٹی پلائی ہوتی اور بڑی ہو گئی، تو وہ کسی بھی منہ سے نکلے میں اس کا اپنے حادثے میں محفوظ کرتا رہا ساری زندگی، اور وہی میری زندگی میں کام آ گئی. پھر یہ لوگ سارے کے سارے جو ناصر ادیب کا ایک جملہ میرے پرائڈ آف پرفارمنس سے بڑا ہے میرے لیے. 50 برس کے بعد مجھے ملا تھا. ہر بار میں واحد اس ملک کا فرد ہوں جس کی 9 نامینیشن ہوئی ہے، اور مجھے ہر بار کہتے تھے لکھ کے دو. میں ہر بار ایک چھوٹی سی چٹھی لے کے اپنے اس پیڈ پہ بھیجا کہ میں نے دھرتی شاہ کے تھیٹر میں کام کیا ہے، مجھے خود نہیں یاد میں نے کیا کیا کچھ کیا. آپ اپنے ریڈیو پاکستان سے پوچھیے، آپ اپنے پاکستان ٹیلی ویژن سے پوچھیے، اپنی آرٹس کونسلوں سے پوچھیے، ان کے علم میں مجھے نہیں پتا مت دیا. تو 10ویں بار مجھے وہ جب ملا مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار، تو سو میں آج بھی پراؤڈ فیل کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کی اس محبت کو، اس شفقت. میری آکسیجن، بلکہ ہم ایک دوسرے کی آکسیجن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو میں آج ایک پھر وہ 37 ہی میں تھینک یو ویری مچ بیٹی، تھینک یو. انسان تھوڑا کہتے ہیں کہ بوڑھا نہیں، آپ زندہ دلال کے اندر وہ جو کرشمہ ہے وہ اگر سلامت ہے تو کیا بوڑھے. میں نے ایسے کئی روز نوجوانوں سے جو ملتا ہوں جو مجھ سے زیادہ عمر کے بوڑھے لگتے ہیں، تو بات ہی نہیں ان میں کوئی فکر کیا. پھر میں اپنی ٹیم کے یہ جو آج یہ وہ جو فاتح آیا تھا، یہ فاتح اور ایمان میرے ملک کا ایک بڑا نامور فیشن برانڈ ہے. یہ دونوں، اس کی مسز اس کا نام ایمان ہے، یہ دونوں اس کے آنر ہیں، اور یہ بڑا ایکٹیو ہے صرف پاکستان میں نہیں ابراڈ میں بھی. ان کے بنے ہوئے ڈیزائنر برائڈل جو ہے فیشن انڈسٹری کے وہ ساری دنیا میں جاتے. لیکن یہ میرے بچوں کی طرح ہے. میں نے زندگی میں سب سے زیادہ مشغول پتہ کیوں کیا اپنے
دشمن. کیوں؟ میں ان کو رتبے میں اپنے دوست سے بڑا سمجھتا ہوں کہ یہ میرا دشمن شناخت تو رکھتا ہے کہ میں تیری دشمن ہوں. مجھے گلا بالکل دوسرے کی بھی میں آج کہہ رہا ہوں ورنہ میں گلا اور شکوے کو بھی اس کو کشکول سمجھتا ہوں. میں گلا اور شکوہ میری زندگی میں کہیں بھی نہیں. لیکن ہوتا ہے دوست نما دشمن ہوتے. ہم سب کی زندگی میرے اللہ ان کا بھلا کرے. وہ ہمارے دوست تھے کیونکہ وہ کینسر کی طرح اس 60 سال کے اس پیریڈ میں میرے گزرے میں بھی ہیں. ان کے دماغ میں بھی میرا ٹیومر ہے. میں کہاں سے اپڈیٹ کرواؤں گا. تو وہ بھی میرے دوست ہیں. اللہ نے ان کو سلامت رکھے. میں اب آپ کا انجمن ترقی پسند مصنفین آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج میرے ٹماٹر صاحب کی گفتگو میں مجھے ابا کا وہ فلیش بیک بھی جو ہے وہ بھی میری آنکھوں میں آ گیا. میں بھی کبھی کبھار آ جایا شعر آپ کے نظر کر دیتا. ایک تو میری غزل ہے وہ سنیے گئے تو لیکن آپ نے اسی کی فرمائش کی. پہلے ایک دو شعر ناصر صاحب. ایک میرا شعر ہے کہ پرانا ہے نیا نہیں کہ مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزل. مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں ناتا محبتوں کا ملا آدمی سے. ایک پنجابی کا شعر اس مومنٹم کی ابھی میں گفتگو کر رہا تو وہ اس حوالے سے ہے کہ جو بھاگم دوڑ اس لمحہ موجود تک ہماری زندگیوں میں رہی وہ اس حوالے سے ہے. اور یہ تیری بھی نظر ہے ناصر صاحب اور استاد کی تاکہ نظر بھی ہے کہ جے کر میرے ہاتھ میں چھوڑ جے کر میرے ہاتھ میں چھوڑ ایس بیلے دیا واقع میں بھی مٹھی نیند سوما من مرضی